شمشیر سنگھ نرولا کی کہانی، ایک ہندوستانی کی پیدائش۔ تقریباً ہر ہندوستانی مکان میں اگر وہ مکان خود ہی اندھیری کوٹری نہ ہو تو ایک غلیظ اندھیری کوٹری ضرور ہوتی ہے، جسے ہندوستان کے نئے شہریوں کی پیدائش کے لیے متعین کیا جاتا ہے یا جسے بچوں کے ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی ہی کوٹری کے گرد بھرے تاقچے میں پڑے ہوئے پرانی مٹی اور کالک میں لپٹے ہوئے دیے کی چند روزہ زندگی کو پھر روشن کر دیا گیا۔ دیے کی کانپتی پھڑپھڑاتی لو جھپکتی ہوئی آنکھوں سے کوٹری میں ادھر ادھر جھانک کر واقف و مانوس چیزوں کی تلاش کرنے لگی۔ اسی طرح بوڑھی شکستہ چارپائی کوٹری کے متعفن بھیانک اندھیرے سے ڈری سہمی کسی معصوم ابلہ کی طرح دیوار سے چمٹی ہوئی تھی اور گرد کی پوشش میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی طرح خوفزدہ مغموم لحاف، دریاں اور چیتھڑے جنہیں ہر زچگی کے موقع پر استعمال کیا جاتا تھا اس کی ٹانگوں سے چمٹ رہے تھے۔ دیے کو اس کوٹری میں محبوس ہوئے یہ 60واں سال تھا اور یہ چارپائی، دریاں، لحاف تب بھی ویسے ہی تھے جیسے کہ اب۔ اس عرصے میں اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کو 56 دفعہ روشن کیا جا چکا تھا۔ 56 عورتوں نے اس کی جھپکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے نئے ہندوستانی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ 6 تو اسی کوشش میں کام آئیں، 4 اس اذیت کو آخر تک سہار نہ سکیں اور ایک لحاف میں چھپے ہوئے بچھو کے کاٹنے سے مر گئیں۔ 3 بچے مرے ہوئے ہی پیدا ہوئے، 8 بچے پیدا ہونے کے چند دن بعد مر گئے، اور جب کبھی اس کو گل کرنے کے تھوڑا عرصے پہلے ماں اور بچے کو باہر نکالا جاتا تو وہ سوچا کرتا کہ یہ نیم جان زندگیاں باہر جا کر کیا زیادہ دیر جیتی ہوں گی۔ دیا روشن کرنے کے بعد شیاما نے چارپائی کو زمین پر بچھا دیا، اس پر قریب پڑی ہوئی پرانی گرد اور خون کے دھبوں سے بھری ہوئی دریاں بچھا دیں اور پھر اپنی سوتن لیلا کو لا کر اس پر لٹا دیا۔ کوٹری کی گھٹس اور جیٹھ کی دوپہر کی گرمی کے باوجود اس نے لحاف کو لیلا پر ڈال دیا۔ اس کے زرد اور بھیانک چہرے پر کالی کڑوی بے چینی اپنے گھناؤنے پر پھیلا رہی تھی۔ ایک ناقابل ضبط تھرتھری اس کی ہڈیوں کو ہچکولے دے رہی تھی۔ زچگی کے موقع کو قریب جان کر شاما نے لالا جی کو جلدی دائی کو ساتھ لانے کے لیے کہلا بھیجا۔ لیلا لالا رادھے شام کی تیسری بیوی تھی اور شیاما پہلی۔ لالا جی کی پہلی شادی ہوئے 14 سال بیت چکے تھے۔ اس سے صرف ایک لڑکی ہی پیدا ہوئی تھی جو اب 12 برس کی تھی۔ اس کے بعد کوئی اور بال بچہ پیدا نہیں ہوا۔ بہت جنتر منتر کیے، 5 سال تک ہر اماوس کو رودری کا پاٹ اور کئی دفعہ 101 دن تک گوپال سنتان منتر کا سمپٹ پاٹ کروایا اور بہت سے منتروں کا جاپ کروایا، کئی سادھو سنتوں کی سیوا کی، گابھوتی استریوں کی پوجا کی، ان کے چرن دھو کر پیے اور چوری چوری ان کے کپڑے کتر کر جلا کر کھائے تاکہ ان کی بجائے وہ خود خوش قسمت ہو جائے، اور بالآخر وہ کروا چوتھ کی رات کو پرسوت میں مری ہوئی ایک عورت کی چتا پر جا کر ناچی نہائی، لیکن پچھلے جنم کے کھوٹے کرموں کا پھل اتنا کچھ کرنے پر بھی اس کی گود ہری نہ ہوئی۔ لالا رادھے شام کو پتر ضرور چاہیے تھا، اس کے بغیر ان کی مکتی ہونی ناممکن تھی۔ مرنے کے بعد ان کی کھوپڑی کو توڑ کر ان کی آتما کو آزاد کرنے کے لیے اور اس کے بعد مختلف مواقع پر مختلف چیزیں براہمنوں کو دان کر کے اگلے جنم میں ان تک پہنچانے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری تھا۔ وہ دن رات یہی سوچتا رہتا، ہر وقت گھر میں غم اور تشویش کا اندھیرا چھایا رہتا۔ بیٹا تو گھر کا دیا ہوتا ہے، اس کے بغیر اجالا ہو ہی کیسے سکتا ہے۔ آخر لالا جی نے دوسری شادی کر لی، سودا سستے داموں ہو گیا۔ لڑکی والوں کی طرف سے بھی شادی کا تمام خرچ کرنے کی صرف ایک شرط تھی، جس پر 150 سے زائد خرچ نہ آیا۔ لڑکی کی عمر 10 سال تھی۔ شاردا ایکٹ کی گرفت سے بچنے کے لیے شادی قریبی کی ریاست رامپور میں ہوئی اور لالا جی نئی بیوی اور نئی جوانی لے کر گھر لوٹ آئے۔ نئی بیوی کی تھی کچی بالک ہڈیاں اور لالا جی کا بھاری بھرکم جسم۔ پہلی رات ہی جب وہ سیج چڑھی تو لالا جی کے نام تک سے ڈرنے لگی۔ جب اپنے پتی دیوتا کی شکل دیکھتی تو کانپنے اور رونے لگتی۔ ڈری سہمی ادھر ادھر دوڑتی چھپتی پھرتی۔ لالا جی اس کے پیچھے بھاگتے، انہیں اپنی مکتی کے لیے جلدی سے جلدی بیٹا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں کو پیٹ میں سکیڑ کر گٹھری سی بن کر کونے میں گھس جاتی اور لالا جی اسے پکڑ کر باہر گھسیٹتے، مارتے، پیٹتے۔ اس پر خرچ کیے ہوئے پیسے ضائع جانے کے خیال سے ان کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھتا۔ وہ اس وقت تک اسے گالیاں دیتے اور پیٹتے رہتے جب تک اس کا بے بس نیم جان جسم فرش پر چت نہ لیٹ جاتا۔ اس دہشت سے نئی بیوی کا دماغ ہلنے لگا۔
روز بروز اس کی حالت خراب ہوتی گئی، وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی، اس کا جسم بگڑ چکا تھا، ادھڑ چکا تھا، اس کی ریڑھ کی کچی ہڈیاں ڈھیلی پڑ گئی تھی اور اس کی کمر خم کھا گئی تھی۔ اس کا ننھا بچوں سا چہرہ چند ہفتوں ہی میں بوڑھا اور غیر قدرتی معلوم ہونے لگا اور اس کی ڈراؤنی شکل پر چڑیلوں اور ڈائنوں کی پرچھائیاں دوڑنے لگی۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں چھپا ہوا خوف ہر وقت رحم کی التجا کیا کرتا۔ اس کی ہڈی ہڈی سے درد کے تیر چھوٹتے رہتے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو چکا تھا، لیکن لالا جی کے جلدی سے جلدی باپ بننے کے خبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ایک دن انہوں نے لیلا کے سکڑتے چیختے تڑپتے جسم کو اتنا پیٹا کہ وہ ایسی لیٹی کہ پھر نہ اٹھی۔ تیسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ پچھلی دفعہ 100-150 روپیہ گنوا کر لالا جی نے سبق سیکھ لیا تھا۔ اس دفعہ ایک 15 سال کی لڑکی کا انتخاب ہوا۔ لڑکیوں کا بھلا کیا کال، اتنے ہی پیسوں میں پھر سودا ہو گیا۔ وہ تمام دوائیاں جن سے نرینہ بچہ گارنٹی کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو بطور احتیاط کھلوا دی تھی اور امید بر آنے پر کئی قسم کی کتھا، چڑھاوے اور دان کا وعدہ کیا تھا۔ ان کو لڑکا چاہیے تھا اور اس کے لیے وہ ہر ایک قیمت دینے کو تیار تھے۔ مر جانے پر جب ان کا لڑکا ان کی کھوپڑی کو توڑ کر ان کی آتما کو آزاد نہ کرے اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس تک پہنچانے کے لیے برہمنوں کو مختلف چیزیں دان نہ کرتا رہے، تب تک اس کی مکتی ناممکن تھی۔ لالا جی کی رام بن میں اناج کی دکان تھی۔ رام بن وسط یوپی میں چھوٹی سی منڈی تھی جو اب کسی نامعلوم وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جدی پیشے سے حلوائی تھے، لیکن منڈی کو ترقی کرتا دیکھ کر انہوں نے بھی اناج کی دکان کھول لی تھی۔ آٹے میں باریک تن کے برادہ، نمک میں 2 پتھری، ہلدی میں ملتانی مٹی، مرچوں میں گیرو پیس کر عمدہ اور سستی چیزیں بیچا کرتے تھے۔ دال اور چاول وغیرہ کو بھاری کرنے کے لیے اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال دیا کرتے تھے۔ لکھنؤ کانپور میں بڑے بڑے ہوٹلوں سے چائے کی استعمال شدہ پتی خرید کر ان پر رنگ چڑھا کر خالص چائے بھی فروخت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمباکو کے ضائع شدہ پتوں میں گھوڑے خچر کی لید ملا کر پیسے کی 20 بکنے والی بیڑیاں بنانے کا کارخانہ بھی کھول رکھا تھا۔ لالا جی کی نقل باقی دکانداروں نے بھی مختلف طریقوں سے کی تھی، جس کا نتیجہ یہ کہ اب دیہات میں بھی باقی ہند کی طرح کسی خالص چیز کا ملنا ناممکن ہو گیا تھا۔ رام بن میں کوئی لیڈی ڈاکٹر تو تھی ہی نہیں۔ ان کی اونچی ایڑیوں والے جوتے ابھی ہندوستان کی ان کچی سڑکوں کی خلیجوں کو عبور نہیں کر سکے تھے، اور نہ وہاں کوئی ہسپتال یا زچہ خانہ تھا۔ اتفاق سے ایک سند یافتہ مڈ وائف وہاں حال ہی میں آئی تھی۔ پیغام ملنے پر لالا جی اسے اور اپنی بوڑھی خاندانی دائی کو لے کر گھر آ گئے۔ لالا جی کی پہلی بیوی شیاما نے مڈ وائف کو تو لوٹا دیا، وہ بیوہ تھی اس لیے اس کا زچہ کے سامنے جانا اچھا شگن نہیں تھا۔ دوسری بڑھیا چندھی کاہل سی دائی ڈھیلے ماس، جھریوں اور سلوٹوں کی بنی ہوئی ایک عجیب سی چڑیل تھی، جس کے اعضاء حرکت تک بڑی مشکل سے کر رہے تھے۔ اس کی مرجھائی ہوئی چمڑی پر میل کی تہیں جمی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور میل اور گرد کی وجہ سے اس کے بال رسیاں بن چکے تھے۔ دائی کے پاس میلے سیاہ خون کے دھبوں سے بھرے ہوئے غلیظ متعفن کپڑوں کی گٹھری تھی، جن کو وہ ہر زچگی کے موقع پر استعمال کیا کرتی تھی۔ اس نے دروازے کے کواڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ان کپڑوں کو پہن لیا اور اس اندھیری کوٹری میں چلی گئی۔ کوٹری کی دیوار میں کھڑکی کی جگہ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، جسے دائی نے آتے ہی بند کروا دیا تاکہ کہیں ذروں تک سے ہوا اندر نہ آ جائے، کہ زچہ کو بخار ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ کمرے میں پہلے ہی حبس تھا، اب اور بھی دم گھٹنے لگا۔ گرمی جسم میں چپچپا پن پیدا کر رہی تھی، پسینے کی دھاریں چھوٹ رہی تھیں۔ لحاف میں لپٹی ہوئی گرمی سے بے چین لیلا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا ابلتے ہوئے پانی کے حوض میں اسے ڈبو دیا گیا ہے۔ دیے کے اندھیرے سے اٹی ہوئی کرنیں کالک، سیلن اور گرد سے لپٹی ہوئی دیواروں اور جالے سے بھری ہوئی چھت کی طرف جھانک رہی تھیں۔ لیلا کی سوتن انگیٹھی میں کوئلے سلگا کر لے آئی اور اس کو چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ 7 سبز ڈنڈی والی سرخ مرچوں کو اس نے لیلا کے سر کے ارد گرد پھرا کر آگ میں ڈال دیا تاکہ اگر کوئی نظر گزر ہو تو اس کا اثر زائل ہو جائے۔ مرچیں آگ کی لمبی لمبی زبانوں میں تبدیل ہو گئیں اور ان کے جلنے سے کمرے کی ہوا اور بھی سڑان سے بھر گئی۔ لیلا کا دل ایسے پھڑپڑا رہا تھا جیسے دیے کی لو پھونک لگنے سے پھڑپڑانے لگتی ہے۔ اس کی کپکپاتی کنپٹیوں میں مبہم گھڑی کی ٹک ٹک اسے آنے والے دشوار وقت سے خبردار کر رہی تھی۔ اس کے پسینے سے نچوڑتے چہرے پر کئی برس سے دل کی سلوٹوں میں چھپی ہوئی تمنائیں نمودار ہو رہی تھی۔
नन्ही नन्ही नाबालिग बेआस तमन्नाएं जिन्होंने कभी भी उम्मीद की झलकें देखी न थीं। उसकी आंखों की अलमनाक गहराइयों में बीते हुए दुख भरे समय की लहरें उठ रही थी। उसके दांत खट्टे और कसैले होते जा रहे थे। उसकी चीखें और आहें अंदर से कुरेद कुरेद कर जिंदगी बाहर निकालती मालूम हो रही थी। दाई लीला के जिस्म को अपनी निर्बल सुस्त मुट्ठियों से गूंथने लगी। उसकी तमाम उंगलियां मैल से सियाह हुई चांदी की अंगूठियों और छल्लों से भरी हुई थीं, और बाहें गजरों, कड़ों, बांकों और चूड़ियों से, जो अगरचे भांत भांत की थीं, लेकिन मैल और सियाही ने उन्हें एक जैसा बना दिया था। वो लीला के जिस्म पर खड़ी होकर उसे कुचलने लगी। दाई लीला के जिस्म पर ऊपर नीचे चलती जा रही थी, और लीला का पतला सूखा नीम जान जिस्म इतना बोझ न सहार सकने के बायस इधर उधर तड़पने और करवटें लेने की कोशिश कर रहा था। और वो बस करो, मैं मरी, चीखे जा रही थी। आखिर लाला जी के कहने से दाई नीचे उतरी और फिर उसका पेट गूंदने लगी। लाला जी एक पेढ़ा लेकर चारपाई के करीब आ बैठे। उनकी लंबी लंबी मूछें निचले लब के नीचे तक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई थी। मुंह के किनारों पर बालों की घनी झाड़ियां थी, जिन पर ढीले मोटे पुरशिकन आसूदा हाल गाल लटक रहे थे। लंबी लंबी पलकों और भवों के लच्छों ने आंखों को नीम पोशीदा कर रखा था। कानों में से भी, जो हैवानों के कानों की तरह अकड़े हुए थे, बाल लटक रहे थे। उसके बंजर मशीन से साफ किए हुए सर में से छोटी सी चोटी ऐसे लटक रही थी जैसे घिसे हुए पायदान में से उधड़ी हुई रस्सी। तोते की आंच ने हरकत की। छिदरी खिचड़ी मूछों की चिलमन में से पीले कसैले नाहमवार बेतरतीब दांतों की कतारों ने झांका। लाला जी गुनगुनाए, लड़का होगा लड़का। मेरी दाई आंख फड़क रही है। जब मैं दाई को बुलाने गया था तो मुझे मेहतर मिला था। इससे अच्छा शगुन और क्या हो सकता था। ये कहकर लाला जी अपने दाएं अंगूठे से माथे के पसीने को निचोड़ने लगे। उनकी खद्दर की बंडी भी बिल्कुल भीग चुकी थी। एक आहनी हंसी उनके चेहरे पर रेंगने लगी और वो अपनी गैर कुदरती तौर पर उभरी हुई दोहरी ठोड़ी पर हाथ फेरने लगे। लीला किसी नाकाबिले फहम सोच में डूबी हुई थी। उसकी पतली तीखी नाक सुर्ख से सुर्ख तर होती जा रही थी। उसके सर के बालों तक से पसीना निचोड़ रहा था। शिद्दत दर्द और हब्स से उसके पतले पतले बंधे होठ कांप रहे थे। लाला जी भी सोचने लगे कि अगर लड़की हुई तो। बेमानी गुस्से से उनके आजा कांपने लगे। उनकी आंखों में चिंगारियां चमकने लगी। दांत कचकचाते हुए बड़बड़ाए, अगर लड़की हुई तो माँ बेटी दोनों की खैर नहीं। ऐसे बुरे अल्फाज मुंह से मत निकालिए। लाला जी की पहली बीवी ने मिन्नत की। लीला अपने फटे हुए होठों पर जबान फेरने लगी। उसकी तंज भरी आंखें जो पपोटों की तरफ उठी हुई थी, उन सब की हंसी उड़ाती हुई मालूम हो रही थी। बड़ा इंतजार करवाया इस पुत्र ने। लाला जी ने फिर कहना शुरू किया, बड़ी किस्मत वाला होगा, बड़ी मिन्नतें चढ़ावे लेकर आया है। हम इसका कोई खास नाम रखेंगे। इस दौलत राम, गौरी शंकर, रामनाथ, ओम प्रकाश से तो मैं उगता चुका हूँ। ऐसा नाम रखूंगा कि लोग कहेंगे कि लाला जी ने नाम भी 100 में एक रखा है। लाला जी बड़े पुरिश्तियाक तरीके से मूंछों पर हाथ फेरने और मुस्कुराने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये मुस्कुराहट उनसे उम्मीद छीनने और उन्हें आजुर्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लीला के कानों में तूतियां बोल रही थी। अपने खाविंद को मुस्कुराता देखकर उसने भी लब खोल दिए। एक बेदिल हंसी की कपकपाती हुई लहरें उसके चेहरे पर सनसनाहट पैदा करने लगी। कमरे की बंद हवा से उसका दम घुट रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए इशारा किया। नहीं, दरवाजा नहीं खोलना, हवा लगने से बुखार हो जाता है। दाई अपने पोपले मुंह को हिलाते हुए बोली। कमरे की हवा बहुत भारी हो चुकी थी। दिए की बत्ती में से कालक की एक लंबी लकीर निकल रही थी। लाला जी ने बाहर से हुक्का मंगवाया और उसे गुड़गुड़ाने लगे। साथ साथ जेब में पड़ी हुई बनारसी फूलदार सफेद डिबिया में से पान निकाला, जुगाली करने और सुर्ख थूक से दीवार की पुताई करने लगे। लीला पर जरा और झुककर उन्होंने नए बेटे के लिए अजीब अजीब से 15-20 नाम दोहराए और खुद ही उन्हें नामंजूर करते गए। फिर बीवी के और भी करीब होकर बड़े प्यार से बोले, फिर तुम ही बताओ, इसका क्या नाम रखें। लीला ने सिर्फ एक फीकी मुस्कुराहट से उनके सवाल का जवाब दिया, जिसने उसके चेहरे को और भी डरावना बना दिया। दाई ने लीला को उठाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और उसके फूले हुए पेट को गूंदने, रगड़ने, थपकने और उस पर हल्की हल्की चोटें लगाने लगी। और फिर उसके निचले हिस्से पर एक मैला गलीज कपड़ा, जो वहां इसी मतलब के लिए रखा हुआ था, बांध दिया ताकि जचगी के बाद ज्यादा खून न बहे। इसके बाद लीला को दोबारा चारपाई पर लिटा दिया गया। इतने अरसे में बिरादरी की औरतों को भी खबर मिल चुकी थी।
वो आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही थी और उसी कोठरी के एक कोने में आपस में ठुस ठुस कर बैठती जा रही थी। दाई अब मैली गलीज अंगूठियों की झिर्रियों से लदे हुए हाथों से बच्चा पैदा करने की कोशिश करने लगी। तुम लोग दाइयों को बिल्कुल सरपड़ी पर ही बुलाते हो, कहीं ज्यादा पैसे न ले जाए, दाई ने ताना दिया। अगर पहले दबाने, घोंटने और मालिश करने के लिए कभी कभी बुला लिया होता तो इतनी तकलीफ क्यों होती? तकलीफ तो होगी ही, एक बूढ़ी औरत ने अपने नथनों में छुंगलिया फेरते हुए कहा। ये आजकल की छोकरियां तो किसी का कहना मानती ही नहीं। हमारे वक्तों में गाभन स्त्रियां हर महीने तुलसी माता की पूजा किया करती थी, पीपल को दूध चढ़ाया करती थी, मंगलवार का व्रत रखा करती थी, कभी भी गोखरू की झाड़ियां या पके हुए खेतों के करीब नहीं जाती थी, पूर्णमासी की रात को घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी की अर्थी की तरफ भूल कर भी नहीं देखती थी, न चक्की पीसती थी, न लकड़ियां तोड़ती थी और न कोयलों या दूसरी काली चीजों को हाथ लगाती थी। आजकल तो कोई पुराने रस्मो रिवाज को मानता ही नहीं। दुख तो आपसे आप होगा। गाभन औरतों को कुएं के करीब भी नहीं जाना चाहिए, आजकल तो सब जाती हैं, एक सूखी हुई जर्द रंग की नौउम्र लड़की ने बार बार खांस कर कहा। दिए की लौ मध्यम पड़ चुकी थी। लालाजी की पहली बीवी श्यामा ने गुल झाड़कर बत्ती को ऊंचा करते हुए कहा, यह तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा। शास्त्र वास्त्र तो मुझे पता नहीं, उस लड़की ने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहा, लेकिन ऐसा करते नहीं। हमारे गांव में एक ब्राह्मण था, जुगादरी। उसने एक कुआं खुदवाया, बहुत गहरा, लेकिन उसमें पानी ना आया। बहुत कोशिश की लेकिन वो खुश्क ही रहा। एक रात इंद्र देवता ने उसे दर्शन दिए और कहा कि अगर तू अपनी बहू को, जो उस वक्त गाभन थी, जल देवी की भेंट कर देगा तो कुएं की गोद हरी हो जाएगी। उसने कुएं की खुश्क तह पर जल देवी को भोजन खिलाने का यज्ञ किया। एक लंबी सीढ़ी की मदद से अपनी बहू को लेकर नीचे उतरा, खाना वगैरह तह पर बिछाया और फिर उसने और चीजें लाने के बहाने ऊपर आकर सीढ़ी उठा ली। कुएं की तह से फौरन ही पानी फूट पड़ा। उस दिन से कोई पेट वाली कुएं के करीब नहीं जाती कि कहीं जल देवी बलि न मांग ले। इस पर मुख्तलिफ औरतों ने, जिनका अब अच्छा खासा जमघटा हो गया था, अपनी राय जाहिर की। दाई अपनी कोशिश में मसरूफ थी और ये औरतें काना फूसी किए जा रही थी। दिए की लौ सोच रही थी कि इन अंधेरी कोठरियों में पैदा होने वाली कौम के दिल में अगर हमेशा तारीकी ही रहे तो क्या ताज्जुब है। उस वक्त तक दाई बच्चा पैदा करने के वो तमाम जराए खत्म कर चुकी थी जो उसने पिछले 20 बरस के तजर्बे से सीखे थे। इस कोशिश में उसकी बूढ़ी कुव्वत अब बिल्कुल थक चुकी थी। पसीने की मोटी मोटी बूंदें उसकी झुर्रियों से भरे हुए चेहरे से टपक रही थी और उसकी मैल से भरी हुई गर्दन अब बिल्कुल भीग चुकी थी। उसकी भवों के तशवीश से अकड़े हुए बाल सोच रहे थे कि क्या किया जाए। जैसे जैसे बच्चा पैदा होने में देर होती जा रही थी, लाला जी बेताब होते जा रहे थे। उनका हौसला टूट रहा था। लीला का दर्द अब बहुत बढ़ चुका था। दर्द की तेज लहरें उसकी ढीली हड्डियों में फंसकर चीख रही थीं। उसका सर कंधों में डूबता जा रहा था और वो बड़ी बेतरतीबी से सांस ले रही थी। उसकी मटियाली सूजी हुई आंखों में लाल डोरे नमूदार हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई शय गेंद की तरह उछल रही थी। उस कमरे की साकित दुनिया में से गैर मानूस डरावने ख्यालात की कतारें उसकी तरफ रेंग रही थीं। लीला की सौतन और एक दो और औरतें आगे बढ़कर उसके जिस्म को दबाने रगड़ने लगी। दाई अब बच्चा पैदा करने के लिए अपने हाथ पांव और तमाम बूढ़ी अक्ल इस्तेमाल कर रही थी। दाई हर 5 मिनट बाद अपने हाथों को कोठरी के कच्चे फर्श की गंदी मिट्टी पर रगड़कर इस अमल को दोहराने लगी, लेकिन हर दफा नाकाम ही रहती। साथ साथ वो अपने जुओं और पसीने भरे सर को भी खुजाती जाती और अपने बूढ़े खांसते हलक में से बलगम के गोले उगलती जाती। इस तरह आधा घंटा और गुजर गया। उदासी और मायूसी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में रेंगती चली आ रही थी। औरतों की आवाजें भी अब मध्यम पड़ चुकी थीं। शिद्दत हब्स से सबका दम घुट रहा था। लाला जी के चेहरे पर कभी गम की गहरी सियाहियां दौड़ने लगती और कभी गुस्से से उनके माथे पर नन्ही नन्ही सपोलियां हरकत करने लगती। लीला की आंखों के किनारों में अटकी हुई आंसुओं की 2 बूंदें उनकी तरफ घूर घूर कर देख रही थी। लाला जी की पहली बीवी बाहर से कथा की पुस्तक उठा लाई और एक अध्याय निकालकर उसने दिए के करीब बैठी हुई औरत से पढ़ने के लिए कहा। वो पढ़ने लगी। श्री शगदेव जी बोले हैं, एक समय पृथ्वी मनुष्य तन धारण कराई, कठिन तप करने लगी। तब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन तीनों देवताओं ने उससे पूछा कि तू किस लिए इतना कठिन तप करती है। धरती बोली, मुझे पुत्र की वासना है, इस कारण महातप करती हूँ।
ابھی وہ پڑھ ہی رہی تھی کہ ایک عورت جس کے لمبے لمبے دانت بڑے وحشیانہ طریقے سے ہونٹوں کے باہر جھکے ہوئے تھے بولی، یہ تو پریم ساگر ہے۔ اس وقت تو گوپال سنتان منتر یا درگا پاٹ کا دیہی اتیادی منتر کا جاپ ہونا چاہیے۔ کسی براہمن کو کیوں نہیں بلا بھیجتے؟ ایک براہمنی تو باہر آئی ہوئی تھی، بچہ ہونے پر اسے ہی سب سے پہلے دکشنا ملنی تھی، لیکن وہ کوٹری کے اندر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ جس وقت عورت قوم کو ایک نئی زندگی کا تحفہ دے رہی ہوتی ہے، اس وقت کو ہندوستان میں اس کی زندگی کا ناپاک ترین عرصہ سمجھا جاتا ہے۔ باہر ہی وہ اور اس کا خاوند لمبی بہر میں منتر پڑھنے لگے، اور یہ آوازیں سب کے کانوں میں سنسنی پیدا کرنے لگیں۔ لیلا کی قوت کا چھوٹا سا ذخیرہ اب بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کا سارا بل چوسا جا چکا تھا۔ انتہائی گرمی کی وجہ سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ارد گرد بہت سی بھٹیاں دہکا دی گئی ہیں، جن کی تپش سے اس کا جسم جھلسا جا رہا ہے۔ وہ اب بالکل بے دم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے ڈراؤنی بھیانک پرچھائیاں پھیل اور سکڑ رہی تھیں۔ قریب بیٹھی ہوئی عورتیں اسے میلوں کے فاصلے پر معلوم دے رہی تھیں۔ دیوار پر لالا جی کے پان کی پیکیں اسے چڑیلوں بھوتوں کی خون سے بھری زبانیں دکھائی دیتی تھیں۔ اس کی طرف ناواقف وحشت خیز سائے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ کمرے کی ہوا اب بالکل دھواں بن چکی تھی، سب کا دم گھٹ رہا تھا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر دیوار کے سوراخ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ باہر بیٹھی ہوئی دوپہر اندر جھانکنے لگی۔ چند لمحات کے بعد دائی نے سوراخ بند کروا دیا۔ دائی بچہ پیدا کرنے کی آخری کوشش میں انگوٹھیوں کی جھریوں سے لدے ہوئے ہاتھوں کو بڑے ظالمانہ طریقے سے استعمال کر رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر گھما کر جو کچھ ہاتھ میں آتا اسے باہر کھینچنے کی کوشش کرتی۔ لیلا بڑے دردناک طور پر چیخ رہی تھی۔ اس کے پھٹے ہوئے دیدوں میں سے، جو اب اور بھی بھڑک اٹھے تھے، گرم گرم گدلے آنسو اس کے تنے ہوئے نیلگوں چہرے پر ٹپک رہے تھے۔ اسے اپنی کمر بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی معلوم دے رہی تھی۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اسے زمین سے اکھاڑ کر ہوا میں پھینک دیا گیا ہے، اور وہ بے پناہ آندھی میں ایک سوکھے پتے کی طرح ہچکولے کھا رہی ہے۔ اور یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو اوروں کے لیے تو کیا، اپنے لیے بھی غیر ضروری ہیں۔ ایک تنکے سے زیادہ قوت نہیں رکھتے۔ اس کا بھورا مٹیالہ رنگ اب سیاہ پڑ چکا تھا، اس کی سرخ آنکھیں ہر ایک کی طرف غضبناک ٹکٹکی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ انہیں کبھی کبھی زور سے بھینچ لیتی تھی۔ ایک پتنگا دیے کی لو پر دیوانہ وار سر پٹخ رہا تھا۔ دائی نے پھر ہاتھوں کو ادھر ادھر گھمایا، پھر زور لگایا، پیچھے کو لپکی۔ اس کے ہاتھ میں انسانیت کا ایک چھوٹا سا چیتھڑا تھا، چند سوکھی ہوئی ہڈیوں کا گلابی ڈھانچہ، جس کا ایک بازو چھل کر اندر ہی رہ گیا تھا۔ اس نے وہ بازو بھی باہر نکالا۔ لیلا نے کچھ افاقہ محسوس کیا۔ لالا جی نے لپک کر دیکھا، لڑکا تھا۔ خوشی سے ان کی بانچیں کھل گئیں، ان کے دل پر میٹھی میٹھی خوشی کی ٹھنڈی ٹھنڈی پھواریں برسنے لگیں۔ اب وہ آرام سے مر سکے گا۔ ایک نئی خوشی کی کپکپاتی لہریں اس کے جسم پر دوڑنے لگیں۔ ہے بھگوان، دھنیہ واد، اس کے منہ سے خود بخود نکل گیا۔ لیلا بھی مسکرائی، ہلکی مسکراہٹ۔ وہ اب باعزت جی سکتی تھی، وہ اب بیٹے کی ماں تھی۔ لیلا کی آنکھوں سے ابھی تک نہ بھولنے والا دکھ جھانک رہا تھا۔ پچھلے جنم میں بیچاری نے بہت پاپ کیے ہوں گے جو اتنا کشٹ اٹھانا پڑا، ایک عورت نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ دیے کی تڑپتی پھڑپھڑاتی مدھم غمگین لو ہمدرد آنکھوں سے ماں بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ اس نئے بچے نے بھی پچھلے جنم میں بہت پاپ کیے ہوں گے جو ہندوستان میں پیدا ہوا، اور پیدائش ہی میں اس کا ایک بازو چھن گیا۔